کی آیت ہو، یہ حدیث رسول اللہ ہو تو جائز ہے۔ اگر خاوند اور بیوی دونوں راضی ہیں اور اس نے عورت کا الٹ راستہ استعمال کیا ہے، پھر بھی اللہ کی دونوں پہ لعنت ہے۔ اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ من اتی فی دبر امرأتہ، جو آدمی عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام نیک لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ اور پھر یہ قرآن کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فاتو حرثکم، تم اس جگہ کو استعمال کر سکتے ہو جس سے اللہ نے تمہیں اولاد دینی ہے، پیچھے سے تو اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے بہرحال اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ وہی میں عرض کر رہا تھا، یہ اسی فلموں کی لعنت ہے۔ فلمیں دیکھتے ہیں نا ہم 60، تو اس میں طریقے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے مجھے سنایا، میرا دوست تھا، میں نے پوچھا یار کیا حال ہے تمہارے بیوی بچوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی بیوی تو بھاگ گئی ہے، بچے بڑے ہو گئے، وہ بھی چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی، تمہاری تو بڑا آپس میں اتفاق تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے شامت اعمال نے پٹکا کہ میں سیکسی فلمیں لے کے آیا کہ بیوی کو دکھاؤں، اور پھر اسی طرح ہم انجوائے کریں۔ میں نے اس کو فلمیں دکھائیں تو صبح اس نے کہا کہ اچھا میں جا رہی ہوں، تم تو مرد ہی نہیں ہو، مرد تو وہ ہیں جو فلموں میں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ طلاق لے کے خلو لے کے چلی گئی، اب میں بس فلم میں سر اسلام میں رکھ کے سو رہا ہوں۔ توبہ کرو، استغفار کرو۔ جب تم خود بے حیائی سکھاؤ گے پھر رونا کس بات کا؟ اب دیکھو نا جی، جب چھوٹے بچے کو آدمی، میں نے دیکھا ہے یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہانگ کانگ میں، بڑے غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں نا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، 4 سال کے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں ساتھ لاتے ہیں اور اس کے سر پہ وہی پگڑی بندھواتے ہیں جو سنت ہے حضور پاک کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے ہونے تک بچہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں، میرے لیے تو خیر بیٹیاں ہیں لیکن وہ محبت کرتی ہیں بیچاری، تو وہ جو ڈبل ایم میں ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہی ہے، اور ماڈرن لڑکیاں ہیں، لیکن نماز کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک کپڑا اوڑھ کے بالکل تہجد پڑھتی ہیں۔ تو جب تربیت نہیں ہوگی نا تو پھر بچے تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، تربیت بڑے ہو کے نہیں ہوتی ہے، ہمارے یہاں چھوڑو جی بڑا ہوگا ٹھیک ہو جائے گا، بڑے ہو کے بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ 4 سال کی عمر سے تربیت شروع کریں۔ بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ دودھ پینے والے بچہ جو ہے اس کے سامنے بھی میاں بیوی جو ہے وہ جماع نہ کریں، وہ کچھ بھی نہ کہے لیکن اس کے دماغ میں یہ باتیں بیٹھ رہی ہیں، اس سے بھی احتیاط کریں۔ اسی لیے بی عائشہ فرماتی ہے نا، اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ کی قبر پہ، فرماتی ہے واللہ ما رأى منی، خدا کی قسم ہے حضور نے کبھی میرے شرمگاہ پہ نظر نہیں ڈالی اور میں نے بھی حضور کی شرمگاہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی۔ یہ ہے ادب، یہ ہے حیا۔ تم تو حیوان بن گئے، انسانیت سے نکل چکے ہو۔ یہ تو حیوانوں کا شیوا ہے نا کہ سڑک پہ کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اور پارک میں کھڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اور جہاں مرضی ہے ٹھیک ہے۔ یہ تو کتوں کا شیوا ہے کہ ایک کتا لگا ہوا ہے، 2 کتے لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ انسانوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ ہمارے میاں بیوی میں کبھی کبھی جھگڑا ہوتا ہے، میں اپنے کام کے سلسلے میں 3-4 مہینے کے لیے باہر جاتا ہوں، مجھے ایک مولوی نے کہا کہ واپس آ کے نکاح دوبارہ کیا کرو، یعنی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ مولوی اپنا رستہ بنانا چاہتا ہوگا نا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا نا، اب جگہ خالی ہے۔ یہ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی بیویاں فارغ ہو گئی، خدا کا خوف کر۔ امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں خامد گم ہو جائے 80 سال بھی نہ آئے تو عورت بیٹھ جائے، اس کا نکاح قائم رہے گا۔
یہ تو امام مالک کا فتویٰ ہے کہ مفقود الخبر جو ہے جس کے خاوند کا پتہ نہ ہو 3 سال انتظار کرے پھر علماء سے جا کے فتویٰ لے کے دوسرا نکاح کر سکتے۔ بینکوں کے ذریعے قسطوں پہ گاڑی لینا ناجائز ہے، وہ تو سود ہے۔ میرے ماموزاد بھائی ہیں MBBS کر رہے تھے، انہوں نے چھوڑ کے عالم کا کورس کیا ہے، اب ان کے ذہن پہ اثرات ہیں، ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اصل بات یہ ہے نا کہ تم نے ان کو دیکھا تھا ڈاکٹر کے روپ میں، اب وہ تمہیں نظر آتے ہیں مولوی کے روپ میں، اس لیے ان کا تمہارے نزدیک ذہن ٹھیک نہیں، اور بالکل ٹھیک ہے، تمہارا ذہن ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی وہ ڈاکٹر بن رہا تھا، یہ سارے خوش تھے نا، عالم بن گیا، وہ ملا بن گیا۔ ہمارے بلوچ ہے نا، ایک سردار کا بیٹا جو تھا وہ جناب یہ ہے کہ کوئی بڑا ڈاکٹر بن گیا، تو سارے بلوچ ان کے جو تھے آئے افسوس کرنے کے لیے کہ ہمیں پتہ لگا ہے آپ کا بیٹا پڑھ لکھ گیا ہے، افسوس ہے سردار تو نہ بنانا تھی۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک سردار کے بیٹے نے اذان دی تو سارے افسوس کرنے، اچھا بڑا افسوس ہے کہ آپ کا بیٹا تو ملا بن گیا۔ حرم میں لوگ چپکے سے پیسے دے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم صاحب حیثیت ہیں، غریب نہیں، تو غریبوں کو تقسیم کر دینا، کوئی بات نہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں، دونوں کو ثواب ہوگا نا، دینے والوں کو بھی اور تمہیں بھی۔ عبادات میں اور کاروبار میں دل نہیں لگتا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ میرے والد کو فوت ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، والدہ کو 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک خواب میں دونوں کو نہیں دیکھا۔ کوئی ضروری تو نہیں کہ خواب دیکھو، باقی تمہیں بہتر یہی ہے کہ نہ دیکھو۔ کیوں؟ یہ مرنے کے بعد ایک رات ہے، اللہ عالم وہ خوش ہیں یا عذاب میں ہیں۔ خدا نہ کرے وہ عذاب میں ہو تو دیکھ کے تمہیں خوشی ہوگی، اس لیے اللہ نے پردہ ڈالا۔ اور بے پردگی کے ساتھ حرم میں عبادت کی نیت سے داخل ہوتی ہے، نہیں اس کو پردہ کرنا چاہیے۔ صرف نماز کی حالت میں چہرہ کھلا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حرم کے حدود میں ویڈیو کال کرنا جائز، اگر اچھی بات ہے تو جائز ہے، بری ہے تو ناجائز ہے۔ میں نے اپنا مکان بیچ کر آدھے پیسے میں دوسرا مکان خریدا، آدھے پیسے ایک فلیٹ جو پہلے بک کروایا تھا اس کی قسطوں میں دے دیے، کہ جو مکان آدھے پیسوں میں سے خریدا اس کو چند ماہ کرائے پر دیا، پھر خالی کرا، مکان میں